شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اچھا جی، یہ جو مختصر معنی کا خطبہ ہے نا، یہ پڑھو تو جب تلخیص کا متن اس میں آ جائے تو پہلے ایک دن تلخیص پڑھیں گے، پھر مختصر معنی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی ونور قلوبنا بلوامع التبیان من مطالع المثانی ونصلی علی نبیک محمد المؤید دلائل اعجازہ باسرار البلاغہ وعلى آلہ واصحابہ المحرزین قصبات السبق فی مضمار الفصاحہ والبراءہ. علامہ تفتزانی نے اس مختصر خطبے میں صرف ایک نکتے کا بیان کیا ہے جو اس فن کا ہے. اس نکتے کا نام ہے براءۃ الاستحلال. براءت استحلال کا معنی یہ ہے کہ مت خطبے میں ایسے الفاظ کا ذکر کرو جس سے پتہ چلے کہ آئندہ مضامین کس فن کے، کس کتاب کے. تو براءت استحلال کا معنی کہ خطبوں میں مصنف ایسے الفاظ نقل کرے جن الفاظ سے آنے والی مضامین کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، تو مصنف نے خطبے میں تلخیص شرح کا ذکر کیا، اشارہ کیا کہ آنے والی کتاب متن ہے یا شرح. اور مصنف نے خطبے میں تلخیص کا ذکر کیا. معلوم ہوا کہ آنے والی شرح سلم کی حسامی کی ہے یا تلخیص المفتاح کی ہے. اور مصنف نے آئندہ ذکر کیا معانی کا اور بیان کا، اشارہ کیا ہے کہ آنے والی کتاب علم صرف، علم نحو، علم منطق میں ہے یا علم معانی اور بیان میں ہے. اور معنی بیان کے بعد مصنف نے فصاحت اور بلاغت کا ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ یہ جو علم معنی علم بیان ہے ان کی مجموعے کا نام منطق نہیں ہے، ریاضی نہیں ہے، الجبر نہیں ہے، جیومیٹری نہیں ہے، بلکہ معانی اور علم بیان کی مجموعے کا نام علم البلاغت اور علم الفصاحت ہے. تو شرع کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ آنے والی کتاب متن نہیں بلکہ شرح ہے. تلخیص کا ذکر کر کے اشارہ کیا کہ آنے والی شرح جو ہے وہ کافیہ اور سلم کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ تلخیص المفتاح کی ہے. معانی اور بیان کا ذکر کر کے اشارہ کیا کہ یہ شرح علم منطق، علم حساب میں نہیں ہے بلکہ علمی معنی اور علمی بیان میں ہے. اور بیان اور معانی کے بعد بلاغت و فصاحت کا ذکر کیا. معلوم ہوا کہ علم معنی، علم بیان یہ افراد علم بلاغت کے ہیں، علم فقہ اور علم اصول کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو خطبے کے الفاظ سے آنے والے مضامین کا پتہ چلا کہ مضامین شرع کی ہے متن کی نہیں، اور شرع تلخیص کی ہے کسی اور متن کی، اور تلخیص علم معنی علم بیان میں ہے کسی اور علم میں نہیں ہے، اور معنی و بیان علم بلاغت کا نام ہے. یہ چاروں الفاظ موجود ہیں. نحمدک یا من
تیری حمد بیان کرتے اے وہ اللہ شرح جس نے کھول دیا ہماری سینے کو واسطے خلاصہ نکالنے بیان کے. تو شرح سے کیا معلوم ہوا کہ کتاب متن ہے یا شرح ہے؟ لتلخیص سے کیا معلوم ہوا؟ اچھا جی. بیان سے کیا معلوم ہوا؟ علم بیان. فی ایضاح المعانی معنی کی وضاحت میں کیا معلوم ہوا؟ علم معانی. ٹھیک ہے. نحمدک حمد بیان کرتے رہیں گے تیرا یا من اے وہ اللہ شرح جس نے کھول دیا ہے صدورنا ہمارے دلوں کو لتلخیص واسطے نچوڑ نکالنے بیان کی جب ہم وضاحت معنی کا کرتے ہیں. اور حمد بیان کرتے رہیں گے تیری یا من یا وہ اللہ نور شرح پر عطف ہے جس نے روشن کیا ہماری دلوں کو بالتبیان اللامع لوامی کی اضافت تبیان کی طرف اضافت صفت موصوف ہے یعنی بالبیان اللامع ایسے بیان کے ساتھ جو چمکدار ہے اور چمکتا ہے کہاں سے؟ پہاڑوں سے جنگلوں سے نہ من مطالع المثانی قرآنی آیات سے قرآنی. وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ محمد اور ہم درود بیچتے ہیں تیری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبی المؤید کی تائید ہو چکی ہے دلائل و اعجازی ہی دلائل اعجاز کے بے اسرار البلاغہ. دلائل اعجاز سے مراد ہے آیات قرآنی ہر ایک معجزہ ہے اس کی تائید ہوئی ہے بے اسرار علم بلاغت کی نکات سے یعنی ہر آیت میں بلاغت کی ایسی نکات موجود ہے کہ وہ معجز ہے یعنی مخلوق کو مثل لانے سے عاجز ہے. ٹھیک ہے. مثلا اسرار بلاغت میں سے ایک سر یہ ہے کہ یہاں سے کلام شروع ہے یہاں پر ختم ہے. اگر آپ یہاں سے شروع کر کے یہاں پر ختم ہے تو وہی کلام بنتا ہے. رب با کا فا کب بر آپ کاغذ پر لکھو اور یہاں سے شروع کرے تو وہی رب با کا فا کبر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ آیت لکھ لو کاغذ پر اور پھر حرف اخیر سے شروع کرو اور ملاتے جاؤ وہی کلام بنے گا جو اس طرف سے بنا. ٹھیک ہے. المؤید کی تائید ہو چکی ہے دلائل و اعجازی اس کی دلائل معجزہ کی. دلائل معجزہ سے مراد کون ہے؟ آیات قرآنی. کس کے ساتھ تائید ہو چکی ہے؟ بے اسرار البلاغہ علم بلاغت کی نکات سے. میں نے آپ کو بتایا علم بلاغت کے ایک نقطہ کیا ہے کہ کلام کو اخیر سے شروع کرو تو وہی کلام بنے گا جو اول سے بنا تھا. وعلی آلہ اور درود بیچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور صحابہ پر المحرزین جو جمع کرنے والے ہیں قصبات سبق نشانات سبقت کی فی مزمار الفصاحت والبلاغت فصاحت و بلاغت کے میدان میں. لوگ نیزہ کھڑا کر دیتے ہیں اور یہاں سے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو جو سب سے اعلیٰ گھوڑا ہو وہ پہلے جا کر اس کا سوار اس نشان کو اٹھاتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ نماز ایک میدان ہے اس میں اعلیٰ ترین نماز وہ نشان ہے. صحابہ کرام پوری امت کے ساتھ دوڑ رہے ہیں وہ اعلیٰ نماز کس نے اٹھائی؟ صحابہ. زکوٰۃ ایک میدان ہے سب سے بہترین زکوٰۃ ادا کرنے والا کون تھے؟ صحابہ. جہاد ایک میدان ہے سب سے بہترین جہاد کرنے والے صحابہ ہیں. المحرزین جمع کرنے والے قصبات سبق نشانات سبقت کے فی مزمار الفصاحت والبراعات فصاحت اور فوقیت کے میدان میں سبقت لے جانے والی حضرات صحابہ ہیں. وبعد آج ابتدا قاضی سے